ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت کی اس بھیڑ میں اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکیں، ان کی بارگاہ تک ہم پہنچ سکیں، ان کے یقیناً جو ان کے قریب میں ہوں گے انشاءاللہ وہ چین اور آرام میں ہوں گے اس دن، تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام بزرگوں کے پیشے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے جو پیشے ہیں، انہوں نے جو تجارت اختیار کی، جو بزنس انہوں نے اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے جن پیشوں کو، جن کاموں کو اختیار کیا، آج انشاءاللہ اسی طرح کا ایک پیشہ، ایک بزنس، ایک کام آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور یہ ایسا کام ہے کہ امید ہے کہ ایک بڑی تعداد اس سے وابستہ ہوگی۔ ہمارے دیکھنے والوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس پیشے سے جو آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ کون سا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کون سا کاروبار ہے، بہت اہم ہے۔ دیکھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے۔ آج بھی اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح پھر ایک مرتبہ ہمارے توفیق غازی صاحب تشریف فرما ہیں۔ توفیق بھائی کو خوش آمدید کہوں گا پھر سے، اور توفیق بھائی انشاءاللہ آج بھی ہم بہت کچھ اپنے ناظرین کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ناظرین ہم ٹاپک لیں گے کپڑوں کی تجارت۔ جی ہاں، کپڑے۔ اس سے پہلے جو توفیق بھائی ہم نے بیان کیا تھا وہ تھا درزی کے حوالے سے، جی، اور درزی بھی سمجھیے کہ کپڑا ہی اس کا کام ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا اس میں الگ ہے نا۔ درزی کا کام کپڑے بیچنا نہیں ہوتا ہے، یعنی کپڑوں کا کاروبار نہیں کرتا ہے وہ، اس کا کام ایک سمجھیے کہ مزدوری وہ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو کپڑا لا کر دیا، اس نے اس کو سی دیا، ٹھیک ہے، تو یوں اس کا کام سلنا ہوتا ہے۔ اور ایک کپڑوں کا کاروبار یہ ہوتا ہے کہ کپڑے باقاعدہ بیچنا، خریدنا، کپڑے جو بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، یہ جو کاروبار ہے کپڑوں کا، خاص طور پر آج ہم اس پر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کریں گے، کتنا اہم یہ کام ہے، اور ہمارے بزرگان دین میں سے کن کن حضرات نے یہ کام کیا۔ چونکہ نام پروگرام کا ہے بزرگوں کے پیشے، تو اس پیشے کو کن بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کن اللہ والوں نے اختیار کیا، اور اس کو اختیار کرنے میں جو ان کا خوف خدا بھی جو ہمیں نظر آتا ہے، ان کی جو احتیاطیں تھیں، اور کس انداز سے ان کی کوششیں ہوا کرتی تھی کہ ہمارا اس کاروبار کے اندر ایک روپیہ کیا ایک پیسہ بھی حرام کا شامل نہ ہو، تو ان کی احتیاطوں کو بھی انشاءاللہ ہم آج بیان کریں گے۔ پھر ہمارے ملک اور ملت کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کو اس پیشے کے ذریعے سے، اس کاروبار کے ذریعے سے کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی ہمارے ملک کو فائدہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب، جو ہے کپڑوں کی تجارت۔ تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ توفیق بھائی آپ اس پر کچھ، اس کی ضرورت اور اہمیت پر کچھ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی یہ ہے نا فنڈامنٹل نیڈ ہے، جی، کپڑے جو ہے آج ہم دونوں چیز کور کریں گے، ایک تو کپڑا ہو گیا، ایک گارمنٹ انڈسٹری ہو گئی۔ گارمنٹ انڈسٹری یعنی یہ ہے کہ بنا بنایا تیار کپڑے، اور
गारमेंट इंडस्ट्री मुकम्मल नहीं होती है, फैब्रिक इंडस्ट्री जब तक नहीं है, कपड़ा जब तक नहीं है, तो हम दोनों को कवर करेंगे। तो आप देखें ना कि ये मैंने कहा कि फंडामेंटल नीड है। अच्छा, फंडामेंटल नीड ये कितनी अहमियत रखती है, आप देखें कि हमारे अल्फाजों में वो चीज़ आ गई है ना। हम लोग कहते हैं यार चाहिए क्या, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और क्या चाहिए, ऐसे ही। तो देखिए कपड़ा इसमें आया। वही आपको कहते हुए मिलेगा यार सारी भागदौड़ जो है ना, सारी मेहनत है किसके लिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तन छुपाने को कपड़ा मिल जाए, है ना, और छत मिल जाए। सही। तो ये हमारे लफ्ज़ों में इसकी नीड जो है वो आ गई और हमें पता भी नहीं। सही। और ये है इतना ज़रूरी, जैसे मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था कि बिना कपड़े के हम अधूरे हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी ने बोला यार आपका बच्चा बाहर गिर गया है, जी। तो हम बिना चप्पल के, बिना इमामे के रश आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बिना कपड़े के हम लोग नहीं निकल सकते। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ये इतनी बड़ी ज़रूरत है कि देखिए इसमें ये है ना कि दीनी ज़रूरत भी पूरी होती है और दुनियावी ज़रूरत भी पूरी होती है। दीनी ज़रूरत ऐसी पूरी होती है कि जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सित्रे औरत का छुपाना ये शराइत में आता है। सही। लाजिम है, आपको छुपाना है, आपकी जो नमाज अगर आपको पढ़ना है तो ये दीनी ज़रूरत को भी पूरा करती है। सही। अब आइए दुनियावी ज़रूरत के लिए, बिना कपड़े के हम बाहर जा नहीं सकते। सही। तो हमारे लिए जीनत है। अगर हम अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बिना कपड़े के ना हम कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सही। तो ये हमारी दुनियावी ज़रूरत भी पूरी कर रही है और दीनी ज़रूरत भी पूरी कर रही है। सही। या अगर मैं इसे ऐसा कह लूँ कि ये जो चीज़ है ना, कपड़े जो है, ये 2 कपड़े जो है वो जिस्मानी है और एक रूहानी है। अच्छा, वो कैसे? अच्छा, ये रूहानी ऐसे है कि मैं आपको पहले कुरान मुक़द्दस की बहुत ही प्यारी एक आयत जो है उसका तर्जुमा जो है वो सुनाता हूँ। सूरह आराफ, अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम पर लिबास उतारा कि तुम्हारी शर्मगाहे छुपाए और सजावट का सामान हो और परहेजगारी का लिबास। सुभान अल्लाह। तो सबसे बेहतर है, ये अल्लाह की निशानी में से है, शायद कि लोग नसीहत माने। सुभान अल्लाह। अब लिबास हुए 3, ठीक है। एक हुआ जिस्मानी, जिसमें जो है नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो शर्त है सितरे औरत को छुपाना, वो काम हो रहा है। फिर जो दुनियावी लिबास है कि जीनत हमको हासिल हो रही है। फिर ये परहेजगारी का लिबास। अच्छा, ये तीनों लिबास उतरे हैं अल्लाह की तरफ से ही। कैसे? अल्लाह ताला ने आसमान से पानी को नाजिल फरमाया, सूखी हुई ज़मीन को जो है वो सरखेज़ किया, है ना, उसमें से कॉटन कपास निकला, उसका फैब्रिक बना, फैब्रिक बनने के बाद फिर कपड़ा बना, फिर सिला, फिर हमने पहने। सुभान अल्लाह, है ना। अब ये तो हो गया जिस्मानी लिबास। अब ये परहेजगारी का लिबास कौन सा है? तो अल्लाह ताला ने अहकाम भेजे हमारे लिए, तो बज़रिए अहकाम ये जो है हम तक पहुँचा कि आपको नमाज कैसी पढ़नी है, आपको ज़कात कैसी देनी है, आपको पड़ोसी के साथ जो है वो किस तरीके से रहना है, आपको कारोबार कैसे करना है, आपको वालिदैन के साथ कैसे रहना है। ये सारे अहकाम जो है वो हम पे नाजिल हुए। सही। अब अगर हम इन सब चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं तो गोया हमने परहेजगारी का लिबास पहना है। सुभान अल्लाह, है ना। आप कितने ही सुथरे कपड़े पहन लो, कितना ही उजला ड्रेस पहन लो, लेकिन अगर दिल में बुग़्ज़ है, दिल में कीना है, दिल में हसद है, तो आपको सुकून जो है ना वो मैसर नहीं आएगा जब तक आप परहेजगारी का लिबास नहीं पहनोगे। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? परहेजगारी का लिबास तो सबसे बेहतर है, यह अल्लाह की निशानी में से है, शायद कि लोग नसीहत माने। अल्लाह अकबर। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, ये कब हो सकता है? जब हम दावत इस्लामी के जैसे प्यारे प्यारे माहौल से जो है वो मुंसलिक हो जाए। सुभान अल्लाह। है ना। जिसकी सोबत अच्छी होती है उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है। हम देख ले इस बात को। सही। तो इस चीज़ को हमें अपनाना पड़ेगा। परहेजगारी का लिबास हमें
پہننا پڑے گا تو ہی ہماری زندگی میں سکون آئے گا. صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ سبحان اللہ. کپڑے کی اہمیت پر ہمارے توفیق بھائی نے کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ لباس کی ہمارے زندگی کے اندر بھی اور ہمارے اعمال کے لیے بھی کتنی اہمیت ہے. کہ ظاہری طور پر بھی جو کپڑے ہمارے ہیں جس کو لباس ہم کہتے ہیں، کرتا پیجامہ ہے یا کوئی شرٹ پہنتا ہے یا کوئی اور بھی لباس جو پہنتے ہیں، عورتیں اپنے اعتبار سے لباس پہنتی ہیں یا بدن کو چھپانے کے لیے اگر چادر ہی لپیٹ لی وہ بھی لباس ہی ہے، اگرچہ بنا سلائے لیکن اس کو لباس کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی ہم کپڑے استعمال کرتے ہیں اپنے بدن کو چھپانے کے لیے، احرام کی چادریں ہوتی ہیں اپنے بدن کو چھپانے کے لیے، جنازے کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے کفن ہوتا ہے، وہ بھی سمجھے ایک طرح کا لباس ہی ہے. تو یہ ہوتا ہے ہمارا ظاہری لباس کہ جو ہمارے ظاہری بدن پر ہے، اور اپنا باطنی لباس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے تقوی. سبحان اللہ. تقوی، طہارت، پاکیزگی، گناہوں سے سچی توبہ، گناہوں سے بچ کر جو زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہمارا سمجھے کہ باطنی لباس ہے. اللہ پاک ہمیں دونوں طرح کے لباس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج ہمارے جو گفتگو ہے وہ ہے ظاہری جو لباس ہمارا ہوتا ہے، اور چونکہ توفیق بھائی پروگرام کا نام ہے بزرگوں کے پیشے، تو اس میں بھی میں چاہوں گا آپ سے یہ معلوم کرنا کہ اس پیشے کو بھی بزرگوں نے کیا اختیار کیا ہے تو کچھ اگر مثالیں آپ دیں، کچھ بزرگوں کا نام اگر بتائیں آپ کہ انہوں نے اختیار کیا اور ساتھ ہی ان حضرات نے اس پیشے کو اختیار کیا تو کن احتیاطوں کے ساتھ کس طرح گناہوں سے بچتے ہوئے کیا ہے، اس پہ بھی کچھ اگر آپ روشنی ڈالیں. یہ پیشہ اللہ کے پیارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، سبحان اللہ، آپ نے اس پیشے کو کیا ہے. اچھا سبحان اللہ. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی اسلامی بزنس کوچ ہوگا نا، جو کوچنگ کرتا ہوں گا ہاؤ ٹو ڈو بزنس، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سرکار عبد الرحمن بن عوف کا نام نہ لے. کیا بات ہے. کیونکہ آپ کا جو کام کرنے کا سٹائل تھا نا، وہ سارے ٹپس تھے سبحان کہ اللہ. کیسے بزنس کو جو ہے وہ سکسیسفل بنایا جا سکتا ہے. آپ جب مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تھے تو آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا. مکہ سے جب آئے، مکہ سے جب ہجرت کر کے جب آئے، آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے نا بازار کا راستہ بتا دے. پھر آپ نے جو تجارت کی، پھر آپ بنے ملینر. سبحان اللہ. سبحان یعنی اتنا پیسہ آپ کے پاس. کیا بات. تو وہ ٹپس جو ہے بزنس کوچز جو ہے وہ اپنی کوچنگ میں دیا کرتے ہیں. تو آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ کپڑوں کا کاروبار تھا، اور آپ کی خاصیت یہ تھی کہ آپ مال کو روکتے نہیں تھے. اچھا. کم منافع میں مال کو بیچ دیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا. اچھا اور اپنی مثال آپ خود ہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں حضرت زبیر بن عوام، آپ بہت بڑے کپڑے کے تاجر ہیں اور بہت سکسیسفل بزنس مین میں آپ کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. ہم دیکھیں ہمارے مسلک کے حنفی مسلک کے امام سبحان اللہ. سرکار ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. آپ کا کپڑے کا بہت بڑا بزنس تھا. یعنی امام اعظم تو مشہور بھی ہیں، اور اسی یعنی ہاں جی بزنس کے لیے اور یہ کپڑے کے بزنس کے لیے بھی جو ہے آپ کی مثالیں دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ کہ آپ بہت باریک بینی سے جو ہے نا بزنس کیا کرتے تھے. دیکھیے ایک بار یہ ہوا کہ آپ دکان پہ جو ہے وہ جب نہیں تھے اور آپ کے ملازم نے کیا کیا کہ ایک 5 دینار کا کپڑا تھا اور انہوں نے 10 دینار میں بیچ دیا. اچھا. جب سرکار ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکان پہ تشریف لے آئے، آپ کو یہ بات معلوم پڑی. اب آپ اتنے باریک بینی سے یہ بزنس کیا کرتے تھے، آپ نے کہا ارے یہ آپ نے 10 دینار کا بیچا، یہ تو 5 دینار کا تھا. اب انہوں نے کہا میں نے بیچ دیا. آپ اس جو ہے دیہاتی عربی دیہاتی کو جو ہے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، اور شام میں معلوم پڑا کہ وہ وہاں پر ہے. آپ نے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے انہیں یہ 5 دینار واپس دیے کہ بھائی آپ جو کپڑا لے گئے تھے وہ 5 دینار کا تھا، 10 دینار کا نہیں تھا. میرے غلام نے آپ کو غلطی سے دے دیا تھا، یہ آپ کے 5 دینار واپس. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے اسلاف سے لینی ہے نا. واہ. ہمیں اگر بزنس کرنا ہے تو ہمیں لوٹنا نہیں ہے. اگر ہم یہ چیز کرتے ہیں، یہ ویژن رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس برکت نہیں آئیں گی. پیسے تو آ جائیں گے، صحیح، اس میں برکت نہیں رہے گی. اچھا آپ اتنے بڑے بزنس مین، جی، لیکن سرکار ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں آپ 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے.
سبحان اللہ، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح تراویح میں، میں، تو 61۔ واہ، اب ہم یہ غور کریں کہ یار اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جماعت کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن شریف کی دور کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا قرآن شریف پڑھنا صحیح ہے؟ ان چیزوں کے لیے ہی جو ہمارا پروگرام ہے بالکل، بزرگوں کے پیش ہے، یہ ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ جی، الگ الگ بزنس میں سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ بزنس کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، زبردست۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا جو انداز آپ نے سنا، سبحان اللہ۔ من تو یہ کر رہا تھا کہ توفیق بھائی بیان کرتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں کہ ہمارے بزرگوں کا بھی کیا انداز تھا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارے کپڑوں کے بالخصوص جو تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے کپڑوں کی تجارت کی ہے، اللہ پاک ان کا صدقہ ان کو نصیب فرمائے۔ کیونکہ دیکھیں اب توفیق بھائی مسئلہ یہ نا کہ ہمارے یہاں پر کوئی بھی کاروبار، ایک یعنی اب اس وقت کپڑوں کی بات کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار ہم لے لیں تو لوگ اصل میں کاروبار کرتے نا، نیت یہ ہوتی ہے کہ بس پیسہ کمانا ہے۔ اب وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے کہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ بزرگوں کا جو انداز آپ نے دیکھا اور ابھی سنا، وہ یہ نہیں تھا کہ بس ہمیں مالدار بننا ہے اس لیے پیسہ کمانا ہے۔ ان حضرات کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کرنی ہے، ہمیں اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہے، اور پھر ان پیسوں کے ذریعے سے ایسا نہیں کہ وہ صرف جناب عیش و آرام کر رہے ہیں اور وہ اس کو خوب اڑا رہے ہیں، بلکہ ان پیسوں کے ذریعے سے ان سے حاصل ہونے والا جو مال تھا اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ انداز تھا، تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، چونکہ کپڑوں کی بزنس کی بات چلی ہے، دوبارہ ہم اسی طرف آتے ہیں۔ بزرگوں کا انداز بھی آپ نے ماشاءاللہ سنا۔ اب چونکہ توفیق بھائی اس وقت، یعنی جب ہم اس وقت بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو کپڑوں کا بزنس کرتی ہے، بڑی تعداد، یعنی آپ اگر نکلتے ہیں باہر مارکیٹ میں تو کئی دکانیں لائن سے آپ کو مل جاتی ہیں کہ جو یا تو کپڑے رکھتے ہیں یا سلے ہوئے کپڑے، جیسے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، دکانیں اس طرح کی بھی دیکھتے ہیں، یا کرتے پاجامے کے کپڑے ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو اس کپڑے کی تجارت سے بالخصوص چونکہ ہم ہندوستانی الحمدللہ، ہمارے ہندوستان کو کیا اس سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور دیش کو ہمارے اس کے ذریعے سے کیا مدد مل رہی ہے، کچھ اس کو بھی اگر آپ بیان کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، سنا بھی ہوگا بہت سی بڑے بھائی کہاں جا رہے ہو تو کپڑا مارکیٹ ہے نا، گاؤں گاؤں میں، ہر سٹی میں آپ سنتے ہوں گے اس بات کو، یار ہم کپڑا مارکیٹ جا رہے ہیں۔ جی، تو بھئی کپڑا مارکیٹ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ کہ ایک اس کا الگ مارکیٹ ہے نا، لائن سے دکانیں ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ اس کا ٹرن اوور ہم دیکھیں تو 2024 کا اگر ہم دیکھیں، اگر ڈاٹا ہم اس کا نکالیں تو 12 لاکھ کروڑ کا اس کا اینول ٹرن اوور ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹرن اوور نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹرن اوور ہے، ایسا ہی، اور 4.5 کروڑ لوگ اس سے روزی حاصل کرتے ہیں، کیا بات ہے، جو کنیکٹڈ ہے، جس میں سمجھو ٹیلر بھی آ گئے، پھر جو ہے وہ دکاندار بھی آ گئے، جو کچا مال رکھتے ہیں وہ بھی آ گئے، جو گارمنٹس رکھتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ تو 4.5 کروڑ لوگوں کو اگر روزگار مل رہا ہے تو ایک بہت بڑی بات رکھتی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو جی ڈی پی ہے ہماری، اس میں بھی بہت بڑا رول ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2.3% آف جی ڈی پی یہ آتی ہے اسی انڈسٹری سے۔ اچھا، تو اس طریقے سے بہت بڑا رول جو ہے وہ انڈسٹری یہ ادا کرتی ہے، جو کپڑے کا کاروبار ہے یہ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے اس کے اندر۔ تو اس سے جو ہے ہمارے وطن عزیز کو بھی بہت فائدہ ہے، اور جو ہے اس کا امپیکٹ ورلڈ پہ کیسا پڑتا ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے نا ہمارے یہاں سے جو کپڑا ہوتا ہے، اسپیشلی کاٹن، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے علاوہ عرب امارات ہے، بہت سی کنٹریز میں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور جب مٹیریل ایکسپورٹ ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے ہماری کنٹری کو وہ یہ کہ فارن کرنسی آتی ہے۔ جب فارن کرنسی آتی ہے تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ جو ہے وہ کنٹری پہ پڑتا ہے، اسی لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی سبسڈیز اور جو ایکسپورٹ کے لیے اتنا رجحان لوگوں کا جو بڑھا رہی ہے، اور جو سپورٹ کر رہی ہے، جو پورٹل پہ اتنی ویب سائٹ ڈال رہی ہے، جو کوچنگ کر رہی ہے، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں۔ صحیح، جی، ماشاءاللہ، زبردست۔ تو یہ گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ کپڑے کی تجارت کے حوالے سے، اور کپڑوں کے ذریعے سے بھی ہمارے ملک کو ایک بڑا ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ
اس کپڑے کی تجارت کو بھی اختیار کرتے ہیں، ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ آپ بھی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بھلے وہ کچھ پرسنٹ ہی ہو، لیکن ایک یہ کہ الحمدللہ آپ کے ذریعے سے بھی ملک کی ترقی میں اور ملک کی مضبوطی میں آپ کا بھی ہاتھ ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی پروگرام کے اندر یہ بات بیان کی توفیق بھائی کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے، بالکل کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے. بندہ اگر من کے ساتھ کرتا ہے، جائز طریقے سے کرتا ہے، تو اگر موچی کا کام بھی تو بھی قابل تعریف ہے. بزرگوں کے حوالے سے میں نے بعض بزرگوں کا پڑھا کہ وہ موچی کا کاروبار کیا کرتے تھے، جی یعنی وہ چپل سیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں پر اس چیز کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو بھی کام ہے اگر جائز طریقے سے کرتا ہو، اب ایک مثال کے طور پر بھائی کوئی ایک بڑا کاروبار ہے، ایک مثال ہے شراب کا کاروبار. اب شراب لوگ سمجھنے والے اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہے ناجائز تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بندہ اس کو کوئی بھی نام دے کر بیچے تو وہ جناب جائز نہیں ہو جائے گی، وہ حرام ہی رہے گی. لوگ اس کو بڑا کاروبار سمجھتے ہوں لیکن یہ جائز نہیں، ناجائز رہے گی. اور موچی کا کام جو ہے نا، یہ لوگ بھلے اس کو بہت نیچی نگاہ سے دیکھتے ہوں لیکن جائز طریقے سے کر رہا ہے تو یہ سب سے بڑا کاروبار ہے. اس سے بڑا یہ ہے، شراب سے بڑا، جوئے سے بڑا، اور دیگر ناجائز اور حرام رشوت کے لین دین والا جو کاروبار ہے یا سود کا جو کاروبار ہے، ان سب سے بہت بہتر، 1000 گنا بہتر ہے کہ بندہ موچی کا کام کرے لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کرے. تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے. اب بات کرتے ہیں توفیق بھائی، بالخصوص اس وقت ہمارے ساتھ جو کپڑے کے تاجر امید ہے موجود ہوں گے یا بعد میں ہمیں اس پروگرام کو دیکھیں گے، ان کے لیے کچھ آپ پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس انداز سے اس کو اچھے انداز سے لے کر چلیں. دیکھیے، جو ہمارے ناظرین جو اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ کپڑے میں ڈیل کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس بات کا، یعنی انہیں بھی علم ہوگا کہ جب یہ کچا کپڑا یہ لوگ موچتے ہیں نا، جی، اور اسپیشلی رش میں جو سکیل ہوتی ہے، ایسا لیا، اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ وہ سلپ ہوتا ہے. حالانکہ ان کو فرق نہیں پڑتا ہے اس سے، لیکن وہ نا علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ سلپ ہوتا ہے، اور کپڑا اگر تھوڑا بھی کم چلا گیا تو آپ کی روزی تو حرام ہوگی نا. اللہ. تو اس چیز پہ بہت دھیان دے اور یہ ایک احتیاط لے کہ آخری میں تھوڑا سی کپڑا بڑھا کے کاٹیں، یہ بہت زبردست بات ہے. کیونکہ جو ناپ تول ہے نا، اب اس کا امپورٹنس ہم اس سے لگائے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ جو ہے وہ نازل کی، اس کا نام رکھا ہے سورہ مطففین. اچھا، اس ورڈ کا اگر ہم ڈکشنری معنی دیکھیں تو یہ نکلتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے. اگر اللہ تعالیٰ فرمایا نا ویل للمطففین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیں نا کہ جب وہ نام سے اسپیشلی یہ آیت جو ہے وہ منسوب ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. دیکھیے سورہ المطففین آیت نمبر 1 سے 3، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہلاکت ہے ناپ تول میں گھٹانے والوں کے لیے. یہ میسج دوسرے بزنس مین کے لیے بھی ہے جو پھل فروٹ موزرے ہے یا جہاں پر بھی ویٹ اسکیل آ جاتا ہے ان کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ہلاکت ہے ناپ تول میں گھٹانے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے ناپتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. یعنی جب وہ دے رہے ہیں، اچھا اس میں جو ہمارے اسلام بھائی ہے نا، یہ جان بوجھ کے ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن میں نے جو سٹائل بتایا نا آپ کو، کیونکہ وہ سیٹ صاحب تو گلے پہ بیٹھے ہے نا، اب وہ جو بیچارہ ماپ رہا ہے اس کو دوسرے کسٹمر بھی اٹینڈ کرنے ہیں، تو یہ ہے کہ وہ جلد بازی کر رہا ہے. ایسے تو اس چیز پہ دھیان دے. یہ ہم لوگ ایسا لگتا ہے یہ بہت باریک چیز ہے، لیکن یہ باریک نہیں ہے. صحیح. آخر میں تھوڑا کپڑا اگر ہم زیادہ دے دینا تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی دیکھنا ہے. صحیح. ہمارے سرکار ابو حنیفہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صبح سے شام تک اس دیہاتی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈ کر 5 دینار دے رہے ہیں، تو کچھ وجہ تو ہوگی نا. صحیح. تو اس چیزوں پہ دھیان دینا اس بہت میں ایک ضروری چیز ہے. میں یہ عرض کروں گا مسئلہ کہ آپ نے جو فرمایا جی کہ تھوڑا سا زیادہ کر کے دے دیں، جی، اس میں بالخصوص میں ان سے یہاں پر بات عرض کریں گے جو مالک ہے وہ یہ کر کے دے گا نا. اب ظاہر ہے کہ جو دکان پر جو اس نے رکھا ہوا ہے کاریگر کام کرنے کے لیے،
تو وہ اپنی مرضی سے زیادہ بڑھا کر نہیں دے گا وہ. نہیں اس میں کیا ہوگا علی بھائی جی کہ جیسا میں اپنی انڈسٹری کی اگر بات کروں تو میں نے جو لیبرز ہیں نا ان سے کہا ہاں ان کو بولنا ضروری ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہے جی اتنا ایم ایل ہے آپ کو اتنا بھرنا ہے اور 10 سے 15 گرام آپ کو زیادہ بھرنا ہے. جی 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 اب اگر آپ نہیں بھرتے ہو ہوں آئی ایم ناٹ رسپانسیبل، میں رسپانسیبل نہیں ہوں، ہوں آپ رہو گے اور پھر اس کی یہ وعدے ہے وہ بھی کیوں پھنسے گا. صحیح تو آپ کے یہاں جو سٹاف ہے دیکھیے یہ ایک بہت الگ سبجیکٹ ہے، لیکن جو آپ نے جو یہ نشاندہی کی یہ کہنا بھی بہت ضروری تھا صحیح کہ یہ جو اونر ہے نا وہ یہ پرمیشن دے دے بالکل ایسے ہی. اور تھوڑا سمجھا دے کہ یار اگر آپ نہیں دیتے ہو نا تو ایسا مسئلہ ہے، تو وہ بھی جو ہے تھوڑا سی زیادہ دے دے گا. ماشاء اللہ. اچھا یہ سب کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ ہم کر رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اور روزی دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، میرے رب کی ہے، وہ کیسا نوازے گا. سبحان اللہ. اس کا ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا توفیق بھائی؟ اگر آپ نے اس طرح زیادہ دینا شروع کیا نا تو کہیں نہ کہیں جو نا ایک تو آپ نیت چونکہ اللہ کی رضا ہے، جی اللہ کی رضا کی نیت سے آپ تھوڑا سا کپڑا زیادہ دیں گے نا، ایک تو یہ کہ ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ کسٹمر آپ کی طرف کھینچیں گے کہ یہ دکان والا جو ہے نا کم نہیں دیتا بڑھا کر ہی دیتا ہے ماشاءاللہ، اسی سے کپڑا لینا چاہیے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا دودھ، جی جب دودھ، اب یہ آپ نے اتنی اچھی بات کہی، دودھ والا گھر پہ دودھ دینے کے لیے آتا ہے. دیکھیے میں آپ نے بھی بچپن میں لیا ہوگا باہر نکل کے دودھ، ہم بھی لیتے تھے. جی اب وہ دے رہا ہے تو 1 لیٹر، ہوں اب دوسرا دودھ والا آتا ہے وہ بھی 1 لیٹر دے رہا ہے، لیکن کر رہا پتہ ہے کیا ہے، وہ تھوڑا سی اوپر سے چھلکا دے رہا ہے. ایسے ہی. اب اس کا چھلکانا اتنا امپیکٹ کرتا ہے، مراٹھی میں اسے کہتے ہیں شیک ڈالنا، اچھا ہے نا. تو اب وہ یہ امپیکٹ بہت کرتا ہے. واہ. اچھا وہ اچھا لگتا ہے پھر دودھ والا، یار یہ زیادہ دیتا ہے، یہ چھلکا دیتا ہے، اور وہ جو ہے نا ہمارا حالانکہ غلط نہیں کر رہا ہے، وہ بھی ماپ کے دے رہا ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ یہ فری کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. دیکھیے میں یہاں بیٹھ کے بچپن کی بات کر رہا ہوں، تو یہ فری کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. جیسا آپ نے کہا کہ لوگ بولتے ہیں یار وہ جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ کپڑا دیتا ہے اور بہت دھیان رکھتا ہے، تو اس چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں دھیان دینا ہے. ناپ تول میں جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان دینا ہے. بہت سے لوگ جاندار کی تصویر والے کپڑے بیچتے ہیں، تو یہ ہم لوگ نہیں بیچ سکتے، صحیح ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو علماء اہل سنت سے رابطہ کرے. اپنے بزنس کو دیکھیے میں سب سے کہنا چاہوں گا، کوئی بھی بزنس آپ کر رہے ہو اس کو جا کے فلٹر کر لو آپ. واہ زبردست. ہے نا، مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، آپ بیٹھو، آپ بتاؤ کہ یار میں ایسا کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کیا کرنا چاہیے. اس کو فلٹر کر لے. اگر وہ بتائیں گے یار نہیں آپ وہ ہے نا وہ جاندار والے نہیں بیچے، اپنے اس میں جائز نہیں ہے، تو رک جائے اس سے. صحیح. اچھا اس میں یہ ہے کہ لیڈیز کے کپڑے بہت سے لوگ بیچتے ہیں. اب جب لیڈیز کے کپڑے بیچتے ہیں تو کانٹیکٹ لیڈیز سے ہوتا ہے، پھر وہ ٹائٹ ہونا اور ڈھیلا ہونا سب، اب وہ چینل پہ اپن باتیں نہیں کر سکتے. تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. کوشش یہ کرے کہ آپ جب اگر یہ بزنس کر رہے ہیں جتنے کم بات کریں گے نا اتنے عافیت میں رہیں گے. جو آپ کا اگر بزنس آٹو موڈ پہ رہے گا، وہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہے، وہ لے رہے ہیں، کاؤنٹر پہ جا رہے ہیں، آپ کا سسٹم ہے نا یار. ہمارے یہاں بھاؤ نہیں ہوتا، بات ہی نہیں ہوتی، آپ کو پسند ہے لیجئے. اس میں کچا کلر پکا کلر، اس میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اب یہ کہ وہ سامنے سے پوچھتی ہے یا پوچھتا ہے بھیا اس کا کلر تو نہیں جائے گا نا، وہ بیچارے نے بنایا نہیں، اس کو معلوم نہیں، ارے گارنٹی ہے بالکل نہیں جائے گا. جی. اب وہ کپڑا بیچارے نے جا کے سلایا، سلانے کے بعد وہ کلر چلا گیا. آپ نے اس سے دھویا ہوگا اور اس سے دھویا ہوگا. آپ یہ جواب دے دے کہ یار میں نہیں جانتا اس کا کلر. صحیح. آپ کو پسند ہو تو آپ لیجیے. یعنی جو بات ہے کھل کر بتا دے، عافیت میں آ جاؤ گے نا یار، آپ ختم، آپ عافیت میں آ جاؤ گے، صحیح، آپ بچ جاؤ گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہے کہ بھئی اس کا کلر کیسا ہے، لیڈیز سے بات کرنے میں احتیاط، جانور کی تصویریں، ناپ تول میں جو ہے وہ کم کر دینا، ان چیزوں پہ دھیان دیں گے. نماز کی پابندی کریں گے، دکان کھلتے سی اللہ کا ذکر کریں گے، تو یہ سب جو ہے نا برکتیں جو ہے آپ کے گھر میں آئیں گی، آپ کی دکانوں میں آئیں گی، اور جو ہے جو آپ کے بزنس کو مدینے کے 12 چاند لگے گی انشاءاللہ. جی ناظرین، تو ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مجھے امید ہے کہ آپ کو ملا ہوگا. اور کپڑے کی تجارت، کپڑے کا بزنس جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے کچھ کم وقت کے اندر، چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر وقت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو کور ہم کر لیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو اسی طرح کی باتیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے آپ ہمارا پروگرام
دیکھتے رہا کریں، کوئی بھی پروگرام ہو آپ مس نہ کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار یہ پیشہ تو میرا ہے ہی نہیں، میں تو درزی ہوں نہیں، میں کیوں دیکھوں، میں تو بزنس کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو جاب کرتا ہوں۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جاب کرتے ہیں تو ہی دیکھیں، آپ بزنس کرتے ہیں تو ہی دیکھیں، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو ہی دیکھیں، آپ یہ کام کرتے ہیں، نہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم دین پہنچانا، کیونکہ ہم یہ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، توفیق بھائی الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک ٹاپک پر بات تو کرتے ہیں لیکن ہم شرعی تقاضے جو ہے نا وہ تمام ہی کور کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے بھائی، اس کاروبار کے اندر ناجائز کی صورت یہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے آپ نے بات کیا ناپ تول کی، تو ناپ تول کی جو صورت ہے وہ صرف کپڑوں میں نہیں پائی جاتی، وہ کریانے والے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، حلوائی کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے کاروباریوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ فائدے مند بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب یہ صرف جو ہے نا یہ بات صرف کپڑے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے، ہاں، دھوکہ سب کو دینے سے بچنا ہے۔ جی، تو یہ جو آپ جو فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ سارے ہی بزنس اس میں الحمدللہ۔ تو اس لیے سارے ٹاپک آپ دیکھیں، انشاءاللہ الرحمن بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عمل کریں گے اس پر اور دوسروں تک بھی اس کی دعوت کو آپ عام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر، شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام انشاءاللہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔